أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ طائران حرمین کی یہ دوسری قسط ہے۔ کل میں نے عرض کیا کہ ظاہری اسباب ایسے نہ تھے کہ میں اس سفر پہ جا سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے بندوبست کر دیا کہ کمیٹی مارچ 2016 کی میرے نام نکل آئی۔ مارچ کے مہینے میں 1 مارچ کو ہی 60,000 روپیہ میرے محترم دوست حضور احمد صاحب نے مجھے کمیٹی کے حوالے سے دیا اور کہا کہ باقی 2,40,000 روپیہ آپ تک چند دنوں میں پہنچ جائے گا، جو ہی دوست اکٹھے دیتے ہیں۔ میں وہ پیسے لے کے خوشی خوشی گھر پہنچا۔ میرے ذہن میں مختلف خیالات تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اپنی پرانی گاڑی بیچ کے یہ پیسے مل جائیں گے، یہ ڈال کے نئی ذرا اچھی کنڈیشن کی لے لوں گا۔ جو ہی میں گھر پہنچا، ابھی لنچ پہ بیٹھا ہی تھا کہ استاد محترم کی طرف سے موبائل پہ بیل ہوئی۔ میں نے جب فون اٹینڈ کیا تو محترم رانا اصغر علی صاحب آن لائن تھے۔ فرمانے لگے، بیٹا کیسے ہیں؟ آپ کی یہ شفقت اور محبت ہے کہ ہمیشہ مجھے بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں۔ 1985 سے جب سے میں آپ کی شاگردی میں آیا، سال اول میں، اس دن سے لے کے آج تک مجھے آپ کے ساتھ اور آپ کو اپنے شاگرد کے ساتھ ایسی ہی محبت ہے جیسی باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے ہوتی ہے۔ ہمیشہ سرپرستی فرمائی، سارے معاملات کے اندر معاونت فرمائی اور رہنمائی فرمائی۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، ادھار چاہیے۔ میں نے پوچھا، سر کتنے چاہیے؟ جواب آیا کہ اگر 60,000 تک ہو جائے تو کام بن جائے گا۔ اب میرے ذہن میں یہ بات گئی کہ شاید کسی دوست نے مخبری کر دی ہے کہ اس کی کمیٹی نکلی ہے، ذرا چیک کرو پیسے کے معاملے میں کیسا ہے، آپ کو دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ میں نے عرض کیا کہ علی جا ابھی 60,000 روپیہ میری جیب میں ہے، آج کمیٹی کے پیسے ملے ہیں، اب پہنچاؤں یا صبح پہنچا دوں؟ ہنس پڑے، میں صبح پہنچا دینا، آج کوئی اتنی ایمرجنسی نہیں ہے۔ میں اگلے دن پیسے لے کے یونیورسٹی پہنچا۔ آپ اپنے کیبن میں تشریف فرما تھے، پیسے آپ کے حوالے کیے۔ جو ہی پیسے پکڑے، آپ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور فرمانے لگے کہ مبارک ہو، میں نے ڈپارٹمنٹ سے آپ کا کارڈ تلاش کر کے، آئی ڈی کارڈ، تو کل آپ کی بکنگ کرا دی تھی۔ اس رمضان المبارک میں آپ میرے ساتھ حرم شریف کے اندر اعتکاف بیٹھیں گے۔ ان کا یہ کہنا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا میں حرم جاؤں گا رانا صاحب کے ساتھ، اپنے استاد محترم کے ساتھ، اور پھر اس رمضان المبارک میں۔ میں بہت خوش تھا لیکن ساتھ ہی خائف بھی تھا۔ تو دوسرا سوال سر نے کیا کہ کیا آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہے؟ میں نے کہا پاسپورٹ تو عرصہ ہوا بنوایا تھا، لیکن شاید کب کا ختم ہو چکا۔ حکم فرمایا کہ جلدی
کل اب پاسپورٹ کا بندوبست کریں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس سفر کے لیے قبول کر لیا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے سفر کے تمام مراحل بخیر و خوبی طے پا گئے۔ یہ خداوندی غیبی اشارہ تھا، لیکن مجھے اپنی بے عملی پہ اور کم مائیگی پہ یہ عجیب حیرت تھی، اور یہ خوف میرے دامنگیر تھا کہ مجھ جیسا بے عمل، مجھ جیسا گناہگار اور سیاکار اور خطاکار اللہ اور اس کے رسول کے در پہ کیسے حاضری دے گا۔ جب حاضری کا خیال آتا، کبھی تو دل انتہائی فرط و انبساط سے اچھل پڑتا، لیکن کبھی مختلف واقعات جو میں نے سن رکھے تھے ان کا خوف ذہن پہ طاری ہو جاتا، اور اللہ سے دعا کرنے لگتا کہ الہ العالمین، اگر یہ ظاہری اسباب بن رہے ہیں تو اپنے در پہ بلا اور اپنے پیارے حبیب کے در پہ حاضری کی توفیق عطا فرما۔ بعض اوقات میں بہت جذباتی ہوتا، اشکوں کی برسات نا امیدی کے خدشات کو بہا کے لے جاتی تو دل پرسکون ہو جاتا۔ مجھ پر یہ کیفیت ویزا لگنے تک جاری رہی۔ ایک دن کالج میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے انتہائی محترم دوست پروفیسر شارق مہتاب، جنہیں اللہ رب العزت نے حج کی سعادت نصیب فرمائی ہے، ایک واقعہ سنانے لگے کہ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے، ہوٹل پہ سامان رکھا اور بیت اللہ کی طرف جانے لگے، ہماری زبان پہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ کلمات تھے۔ ہم تلبیہ پڑھتے جا رہے تھے کہ ہمارے گروپ کے ایک ساتھی جو ہمارے ساتھ تھے، وہ جب لبیک اللہم لبیک کہتے تو بے ساختہ ان کی زبان سے لا لبیک نکل جاتا۔ جو ہم باب السلام کی طرف قریب ہوتے جا رہے تھے، ان کی کیفیت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ابھی باب السلام کے پاس پہنچے نہ تھے کہ وہ بیٹھ کے گھبراہٹ ان پہ طاری ہو گئی اور وہ واپس ہوٹل چلے گئے۔ خوف ان کے ذہن پہ ایسا سوار ہوا کہ اگلے ہی دن وہ پاکستان کا ٹکٹ لے کے دوسرے دن کی فلائٹ سے واپس آ گئے اور بیت اللہ کو نہ دیکھ سکے۔ ایسے واقعات میرے دل کو دہلا دیتے تھے کہ رب العالمین اپنے گھر میں اسے جانے کی توفیق دیتے ہیں جس کی قبولیت کا فیصلہ وہ خود کرتے ہیں، اور وہاں پہنچا کے بھی جسے چاہتے ہیں اپنا گھر دیکھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ میں اللہ سے ہر وقت دعائیں کرتا کہ اللہ اب یہ ظاہری اسباب پیدا فرمائے ہیں تو اپنے گھر کو دیکھنے کی سعادت بھی نصیب فرمانا۔ انشاءاللہ کل اس سے آگے سفر نامے کا احوال بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب سامعین و سامعات کو اپنے گھر میں بارہا بلائے، اور ہم اس گھر میں اللہ کی عبادت اور مقام ابراہیم پہ اپنی جبین نیاز کو ہمیشہ جھکاتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔